تعلق سے جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نجد سے کچھ ایک آدمی آیا، نجدی ایک آدمی آیا. آدمی کی حالت یہ کہ بال پراگندہ پورے پھیلے ہوئے، دھول بھری ہوئی اس کے اندر، دور سے چلاتے ہوئے آ رہا ہے. کیا بولتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، آواز اتنی گونج رہی اس کی، کچھ تو بول رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے، کیا بولتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. آپ کے پاس آتا ہے، بات کرتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتی بات کیسی کرتا ہے. مطلب نجدی، اس کی زبان سے عربی تھی لیکن ہوتا ہے نا اردو ایک شہر کی، اردو ایک گاؤں کی، سمجھ میں نہیں آتا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو. آنے کے بعد کہتا ہے تم پر ایمان لانے کے بعد کرنا کیا ہوگا مجھے بتاؤ چلو. تو آپ نے فرمایا نماز قائم کرنا ہوگی. مطلب شہادت کے بعد کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. کتنا؟ تو کہا 5 وقت کی فرض. اس کے علاوہ کیا؟ تو کہا نفل تو جتنی چاہے. کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا تجھے زکوٰۃ دینا ہوگا. کتنی؟ تو کہا 2.5%، 2.5%. اس کے علاوہ کیا؟ تو کہا جتنا تو نفل دینا چاہے. سمجھا؟ ٹھیک ہے. کہا اس کے بعد کیا؟ تو کہا تجھے روزے رکھنا ہوگا. کتنے؟ تو کہا رمضان کے 1 مہینے کے، یہ فرض ہے. کہا اس کے علاوہ کیا؟ تو جو نفل رکھنا چاہے. ٹھیک. اور اس نے کہا، پلٹا اور پلٹ کے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ ایک کام بھی نہیں کروں گا اور اس سے کم ایک کام بھی نہیں کروں گا. جا رہا ہوں میں، اب ہو گیا میرا کام. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے. حج ابھی فرض نہیں ہوا تھا اس لیے حج کے لفظ نہیں ہے اس میں. اللہ کی قسم جو تم نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس سے ایک چیز بھی زیادہ نہیں اور ایک چیز بھی نہیں کم کروں گا. اور یہ کہہ کر وہ نکل کر چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا افلح ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا تو یہ کامیاب ہو گیا. اگر اس نے سچ کہا تو یہ کہا جتنا میں نے بولا، اگر اس نے سچ کہا کہ جتنا ہی کروں گا یہ کامیاب ہوگا. ایک روایت میں الفاظ اس طرح آپ نے فرمایا دخل الجنت ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا تو جنت میں داخل ہو جائیں گا. اور ایک روایت میں یہ الفاظ کہا تم میں سے کوئی ہے جو جنتی دیکھنا چاہتا ہے؟ سامنے ہم دیکھنا چاہتے تھے. کہا وہ جا رہا ہے، اس نے جو مجھ سے وعدہ کیا اگر پورا کر دیا تو وہ جنتی ہے. اور عربوں کی خصوصیت تھی جب اللہ کی قسم اٹھا لیتے کبھی بھی اس سے نہیں پھرتے تھے، کبھی نہیں. اس لیے آپ نے فرما رہے جو کہا وعدہ پورا کر لیا تو جنت میں چلا جاتا. چونکہ ان کی خصوصیت تھی جب اللہ کی قسم کھاتے، چونکہ ہزاروں بت تھے نا، لیکن جب اللہ کی کھاتے وہ سچی ہوتی تھی. سمجھ رہا؟ تو کہا جو قسم کھا کے گیا ہے نا پورا کر لے تو بس جنتی ہے، کامیاب ہے. ایک میں کہا جنتی دیکھنا چاہتے ہو، بلکہ ایک روایت میں تو یہ الفاظ آپ سامنے مسکرائے، مسکرانے سے آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے اور کہا تم میں سے کون جنتی دیکھنا چاہتا ہے؟ اس شخص نے جو وعدہ کیا پورا کر دیا، جنت میں جانے والا ہے. کیا کیا؟ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ. ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا. سمجھے آپ بات کو؟ سچا مسلمان کون؟ جو توحید پر رہتا ہے. سچا مسلمان کون؟ جو نماز پڑھتا ہے. سچا مسلمان کون؟ جو زکوٰۃ دیتا ہے. سچا مسلمان کون؟ جو روزہ رکھتا ہے. سچا مسلمان کون؟ جو حج کرتا ہے. اب یہ جو نہیں کرتا ہے وہ سچا ہو ہی نہیں سکتا. اور ان کو ہم نے سچا تو دور، پیر، فقیر، ولی اور کیا کیا مرشد بنا دیے، جو نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں بلکہ لوگوں کی زکوٰۃیں کھا رہے ہیں. سچا مسلمان وہ جو توحید پر رہتا ہے. سچا مسلمان وہ جو نماز قائم کرتا ہے. سچا مسلمان وہ جو زکوٰۃ، سچا مسلمان جو حج کرتا ہے. اس لیے کہ حدیث میں کیا الفاظ ہے کہ میں 4 چیزوں سے ایک چیز بھی آگے پیچھے نہیں. آپ نے فرمایا اور کہا افلح ان صدقہ، اگر اس نے سچا، اگر یہ اپنی بات میں تو یہ تو کامیاب ہو گیا. سچا ہے مطلب یہ مسلمان، سچا مسلمان ہے اس کا مطلب. اس لیے میں نے کہا سچا مسلمان کون؟ جو فرائض پر عمل کرتا ہے. ٹھیک. اب اسی طرح جو ہے کاروبار میں سچا